بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام مبشر حمیمۃ بنت السیفی قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی حایۃ من حوایۃ بنی النجار فیہ قبور منہم قد ماتوا فی الجاہلیہ فسمعہم وہم یعذبون فخرج فزعا فسمعتہ وهو یقول استعیذ باللہ من عذاب القبر قالت قلت یا رسول اللہ وانہم لا یعذبون فی قبورہم قال نعم عذابا تسمع البہائم۔ یہ روایت بھی مسند احمد سے ہے اور رقم ہے 27044۔ ترجمہ ہے، حمامہ بنت سیفی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، خاتون روایت کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بنو نجار کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، یعنی کسی سلسلے میں ان خاتون سے ملنے کے لیے آپ وہاں باغ میں گئے، وہاں یہ تھیں۔ اس باغ میں بنو نجار کے کچھ لوگوں کی قبریں بھی تھیں، یعنی باقاعدہ قبرستان بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیہات میں بعض اوقات ہمارا کوئی باغ ہے، علاقہ ہے، وہاں بھی تدفین ہو جاتی تھی۔ تو کچھ لوگوں کی قبریں وہاں تھیں، اور یہ بنو نجار کے لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت میں وفات پا چکے تھے۔ آپ نے ان کو سنا تو اس وقت انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا، یہ 5-6 روایتوں میں آپ بھی غور کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اصلاً یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ اس ایک ہی واقعے کو اجزاء میں لوگ بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے روایتیں 5-6 ہو گئی ہیں۔ واقعہ اگر غور کریں گے، یعنی واقعے کی تفصیلات بتا رہی ہیں، اور اس میں بنو نجار کا ذکر بھی آ گیا، یہود کا ذکر بھی آ گیا، تو یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے۔ بیان کرنے والوں میں سے کچھ نے اس کو بالکل مختصر طریقے سے بیان کر دیا، کچھ ذرا تفصیل کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ یہ بیان کر رہی ہیں تو یہ شروع وہاں سے کر رہی ہیں کہ میں باغ میں تھی اور حضور آئے۔ اس باغ میں بنو نجار کے کچھ لوگوں کی قبریں تھیں جو زمانہ جاہلیت میں وفات پا چکے تھے۔ یہ بنو نجار کون ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ بنو نجار کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ یہودی کا ایک قبیلہ تھا جس کے لوگ مدینے میں آباد تھے، یعنی یہ قبیلہ بھی جو قبائل دوسرے تھے مشرکین کے جو ایمان بھی لائے، جنہوں نے حضور کو دعوت بھی دی، وہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے، آپ نے سنا ہوگا بہت نام۔ لیکن یہود کے قبائل میں بنو قریظہ بھی ہیں، بنو نذیر بھی ہیں، اسی طرح سے بنو قینقاع بھی ہیں، اور یہ بنو نجار بھی ہیں۔ یہ چھوٹا قبیلہ ہے۔ بنو نجار کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ یہودی کا ایک قبیلہ تھا جس کے لوگ مدینے میں آباد تھے۔ آپ نے ان کو سنا تو اس وقت انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا اور کہا، اس پر آپ گھبرا کر وہاں سے باہر نکل آئے، یعنی ادھر جا رہے تھے تو واپس آ گئے۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا مشاہدہ ہوگا تو مجھ پر، آپ پر بھی اثر ہوگا، پیغمبر پر بھی یہی اثر ہوگا۔ حمیمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ایسا عذاب کہ جسے جانور بھی سنتے ہیں۔ اس پر حاشیہ، اس طرح کے مشاہدات، یعنی جیسے یہ مشاہدہ ہوا، پیغمبروں کو غالباً اس مقصد سے کرائے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت، دوزخ اور عالم برزخ کی منادی وہ پورے یقین و اذعان کے ساتھ کر سکیں۔ یعنی پیغمبر آئے کس لیے ہیں؟ یہی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ اس صورتحال پر ہو رہا ہے۔ ایک دن جانا ہے، اس قبر کے مرحلے سے بھی گزرنا ہے، اور اس کے بعد وہ محشر بھی ہے جس میں اٹھنا ہے اور پھر نتیجہ نکلنا ہے۔ تو چونکہ پیغمبر آتے ہی اس لیے ہیں مبشرین و منذرین، اس آنے والی دنیا کی بشارت دینے اور اس سے خبردار کرنے، تو اس سے سب سے بڑھ کر اسی کے مشاہدات بھی ان کو ہوتے ہیں۔ کبھی جنت کے مشاہدے، کبھی اسی طرح سے دوزخ کے مشاہدے، کبھی عذاب قبر کے مشاہدے۔
یہ بات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ یہ مشاہدے بعض اوقات حقیقی ہوتے ہیں، یعنی کوئی چیز دکھا دی ہے جیسے کہ وہ ہے۔ اس کی بڑی نمایاں مثال سورہ نجم میں سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ ہے، یعنی فی الواقع اس عالم کو اوپر کھول دیا گیا ہے، یعنی وہ عالم کے جو اس کائنات سے ماوراء ہے، اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب تو ہم نوری فاصلوں سے واقف ہو گئے اور جانتے ہیں، اس کو کھولا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو مرئی بنایا گیا ہے، آنکھ تو اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتی، تو اس کو ویزیبل بنایا گیا، وہاں حقیقی مشاہدہ صاف قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، یعنی چیز حقیقت ہے جیسے کہ وہ اس وقت موجود ہے اس طرح کرایا گیا ہے۔ دوسرا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مشاہدے میں تمثیل ہوتی، یعنی وہ چیز ہوتی نہیں ہوگی کس صورت میں ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو جس طرح کہ ہم کردار بنا کے ایک فلم کی صورت میں سامنے لے آتے ہیں کسی چیز کو، تو اس طرح اس کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ اس وقت ہو رہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس صورت میں ہو رہی ہو۔ تو آپ اگر حدیثوں میں پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ جب وہ مشاہدہ کرایا گیا تو ایک واقعی چیز کا تھا، اسی طرح سے مکے ہی میں رات کو سوئے ہوئے یہ مشاہدہ کرایا گیا کہ میں یروشلم جا رہا ہوں، بیت المقدس گئے، وہاں سے واپسی ہے، وہاں جو چیزیں دیکھی گئیں وہ حقیقی چیزیں دیکھی گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگلے دن جب قریش نے اعتراض کیا تو حضور بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو ایک رویا دیکھا تھا، تو اس وجہ سے وہ چیزیں اس طرح میں بیان تو نہیں کر سکتا تھا، اور جب آدمی جاتا ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ گنے کے کتنے ستون ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں۔ جب انہوں نے پوچھنا شروع کیا تو مجھے تو پسینہ آ گیا کہ یہ اب میں کیسے جواب دوں گا۔ تو اس موقع کے اوپر میرے سامنے دوبارہ وہ ساری کی ساری فلم چلا دی گئی، یعنی وہ سب چیزیں میرے سامنے آ گئیں اور میں اس کو دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ تو وہاں بھی تمثیل تو ہوئی ہے لیکن حقیقت کی تمثیل۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر بعض موقعوں پر جیسے دوزخ کے عذاب کی بعض صورتیں حدیثوں میں آتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن اس میں تمثیل ممثل کر دیا گیا ہے، اس کو ایک فلم کی صورت دے دی گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو یہاں یہ دونوں امکانات ہو سکتے ہیں، لہذا لازم نہیں ہے کہ ایک ہی کو مانا جائے۔ تو اس کو اصول میں سامنے رکھیے، جتنے مشاہدات بھی ہوتے ہیں اور یہ دونوں صورتوں میں ہو جاتے ہیں، یعنی یہاں بیٹھے بیٹھے بیداری کے عالم میں ایک تصویر سامنے آ گئی، اور رویا میں بھی ہو جاتے ہیں، یعنی سوتے ہوئے بھی، دونوں خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے بالکل حق ہوتے ہیں۔ تو یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشاہدہ بیان کیا گیا ہے، اس میں آپ کو کچھ دکھایا نہیں گیا، اس طریقے سے سنایا گیا ہے۔ تو وہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا عذاب ہے۔ اس جملے کے دونوں پہلو ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ اس کی سختی بھی اس سے بیان ہوتی ہے، اور جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ حسیات کے معاملے میں بہت سے جانور ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں، یعنی وہ زلزلے کا اندازہ کر لیتے ہیں، بعض آوازیں سن لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں، یہ اب تجربے میں آ چکی ہے، انسانوں کے بارے میں بھی اور جانوروں کے بارے میں۔ یہ روایات کا سلسلہ جاری ہے۔ وقت ختم ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔